الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نوائے حق کے معزز ناظرین و سامعین کرام، حسن اللہ یاری اثنا عشری شیعہ، اس نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اہل سنت کی کتاب کا ایک حوالہ دکھاتے ہوئے ایک شخص کو آن لائن مناظرے کے اندر بتلایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو ایک مہینہ دو مہینے غسل فرض ہو جاتا تو وہ نمازیں ہی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر جو ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک حدیث پاک کا حوالہ دے کے، آئیے پہلے وہ حسن اللہ یاری کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ کتاب سنن نسائی بشرح الحافظ السیوطی وحاشیۃ السندی جزء اول بتحقیق عبد الفتاح ابو غدہ، یہ حلب میں چھپی ہے کتاب۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے باب التیمم فی الحضر ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 316، حدیث نمبر 316، باب نوع آخر من التیمم، عبد الرحمن ابن ابزا سے، یہ صحیح سند کے ساتھ، وہی مسلم والا سند۔ کنا عند عمر، ہم عمر کے ساتھ تھے، ایک شخص آیا، یا امیر المؤمنین ربما نمکث الشہر والشہرین ولا نجد الماء، ہم 2 مہینے ہوتا ہے، کبھی 1 مہینہ کبھی 2 مہینے ہوتا ہے، ہمیں پانی نہیں ملتا۔ حرب میں یہ ہوتا ہے بھائی، پانی بہت کم ہوتا ہے، صرف پینے کے لیے ہوتا ہے، آپ غسل نہیں کر سکتے۔ ہم کبھی شہرہ میں ہوتے ہیں 1 مہینے 2 مہینے پانی نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، پانی غسل کے لیے اتنا پانی نہیں ہوتا کہ ہم غسل کریں، ہم جنابت ہوتی ہے تو ہم کیا کریں؟ فقال عمر اما انا فاذا لم اجد الماء لم اكن اصلي حتى اجد الماء، عمر نے کہا کہ مجھے جب پانی نہیں ملتا تو میں نماز ہی نہیں چھوڑ دیتا ہوں جب تک پانی 2 مہینے بھائی 2 مہینے نماز میں چھوڑ۔ اس میں اس اثنا عشری شیعہ حسن اللہ یاری نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حالت جنب میں ہو جاتے تو خود بھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ تم اس وقت تک نمازیں نہ پڑھو جب تک کہ پانی کے ساتھ غسل نہ پڑھ لو، خواہ 1 مہینہ یا 2 مہینے گزر جائیں۔ تو اس کا جواب دیا ہے صاحبزادہ محمد یاسر رضوی صاحب نے کہ اس حدیث پاک کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اگر کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان کرتا تو آپ اس حدیث کے قبول کرنے کے اندر کتنی زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، اور پھر یہ کہ اس حدیث پاک سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترک صلاۃ یعنی نماز چھوڑ دینا یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ اس روایت پر اہل سنت کے جو محدثین ہیں ان کی رائے کیا تھی کہ اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا کہ فلا تصلی یا لم اصلی، میں بھی نہیں پڑھتا تم بھی نہ پڑھو، کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ نمازیں چھوڑ دی جائیں؟ آئیے محدثین کے نزدیک اس حدیث سے مراد کیا تھا وہ سنتے ہیں صاحبزادہ یاسر رضوی صاحب کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں حسن اللہ یاری نے آیات قرآنی اور احادیث سے استدلال کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن اور حدیث کا مخالف ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ اس نے جو روایت صحیح مسلم شریف کی پڑھی ہے اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اس کے خلاف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فعل تھا اور معاذ اللہ کفر تک یہ بات کو لے کر گیا۔ یہاں پر لا تسلی اور فلم تسلی پر اس نے کلام کیا اور کہا کہ اسے بھی کہا کہ نماز نہ پڑھ اور خود بھی نماز نہیں پڑھی تھی جب وہ جنگ میں گئے تھے۔ یہ اس کا ایک باطل استدلال ہے کہ جو خیانت پر مبنی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو پہلی جو بات ہے کہ جس میں لا تسلی ہے، یہ حدیث مسلم میں علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 28 پر یہ ارشاد فرماتے کہ امام بخاری نے 6 اشیاء سے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اس میں جواب عمر کو ذکر نہیں کیا ہے کہ لا تسلی کو ذکر ہی نہیں کیا، اور فرماتے کہ امام مسلم اور امام نسائی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کو ذکر کیا جس میں آپ نے فرمایا لا تسلی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سراج نے اس میں زیادہ کیا اور کہا یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ حتی تجد الماء، کہ جب تو پانی کو پالے۔ لہذا یہ سنن ابی داؤد شریف ہے، اس کی معالم السنن علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ 388 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔ یہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی معالم السنن کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 166 ہے، یہاں پر روایت نمبر 107 ہے۔
امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن سلیمان انباری نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے شقیق سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، فقال ابو موسیٰ، تو ابو موسیٰ نے فرمایا یا ابا عبد الرحمن، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کنیے سے مخاطب کیا، کہ اے ابا عبد الرحمن ارأیت لو ان رجلا اجنب فلم یجد الماء شہرا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ جس شخص کو 1 مہینے تک پانی نہ ملے اور وہ جنبی ہو، اما کان یتیمم، تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے؟ فقال لا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، اگرچہ اس کو 1 مہینہ بھی پانی نہ ملے، قال ابو موسیٰ، تو ابو موسیٰ نے کہا فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ، تو آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو جو مٹی ہے، اس طیب مٹی ہے، اس کے ساتھ تیمم کرو۔ فقال عبداللہ لو ارخص لهم فی ھذا، اگر ہم اس میں اس کو رخصت دیتے ہیں تو پھر جو پانی ٹھنڈا ہو وہ ٹھنڈے پانی کا بہانہ کر کے وہ تیمم کرے گا۔ وقال له ابو موسیٰ، تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا الم تسمع قول عمار لعمر، تو آپ اس قول کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو حضرت عمار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا سریہ میں ہمیں، تو وہاں پر جب وہ حالت جنابت دونوں کو ہو گئی تو انہوں نے پھر الٹی پلٹی کھا کے وہ تیمم کیا اور پھر اس کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمم کا طریقہ سکھایا۔ یہ دلیل ابو موسیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کے خلاف میں دی، تو آپ نے کیا فرمایا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، افلم تر عمر لم یقنع بقول عمار، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار کے قول پر قناعت نہیں کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی صحابی آپ کو روایت ذکر فرماتے تو آپ اس وقت تک وہ روایت قبول نہ کرتے جب تک کہ اس کی شہادت کسی دوسرے صحابی سے نہ مل جاتی، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو لہٰذا اس پر ان کو شہادت نہیں ملی، اس لیے قول عمار کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قبول نہیں فرمایا، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے سنا، کوئی شاہد نہیں تھا، اس لیے آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ حضرت عمار نے اس لیے کہا جو دوسری روایت میں تھا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس حدیث کو آگے بیان نہیں کہا، آپ نے فرمایا کہ تیرا اس میں اختیار ہے، یعنی رائے ہے تو بیان کر۔ اب جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قول سے اس نے خان نے جو وہم ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس وہم کا جواب علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عمدۃ القاری میں ارشاد فرمایا، فرماتے فَإِن قُلْتَ کیف جاز لعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترک الصلاۃ، کہ کیسے جائز ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نماز کا چھوڑ دینا؟ تو فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں معناہ انہ لم یصل بالتیمم، فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنابت کے بعد تیمم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی کبھی بھی، لأنہ کان یتوقع الوصول الی الماء قبل خروج الوقت، آپ کوشش کر کے پانی کو حاصل کرتے اور پھر غسل کر کے پھر نماز پڑھا کرتے تھے قبل خروج الوقت، وقت کے نکل جانے سے پہلے، اگرچہ آخری وقت میں آپ کو پانی میسر ہوتا لیکن آپ غسل کر کے پھر نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں سے ترک نماز لازم نہیں آتا ہے۔ سنن نسائی جہاں سے تو نے حدیث پاک پڑھی ہے اس سے تھوڑا سا آگے آ جا، اسی کتاب میں یہ 2 اوراق ہیں، ان سے تھوڑا سا آگے اس ورق پر پڑھ گا، یہ حدیث پاک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ آپ کی موجودگی کا واقعہ ہے۔ ان رجلا اجنبا، کہ ایک شخص کو جنابت واقع ہو گئی، فلم یصلی، اس نے نماز نہیں پڑھی، فأتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فذکر، پس ذکر کیا ذالک لہ، اس سارے واقعے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ فقال اصبت، فرمایا تو نے خوب کیا، اچھا کیا، عمدہ کیا۔ تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نماز نہ پڑھنے پر یہ فرمایا یا ترک کرنے پر یہ فرمایا کہ تو نے بہت عمدہ کیا، بہت خوب کیا، بلکہ فلم یصلی اس سے آگے عبارت ہے، فلم یصلی سے آگے کیا ہے کہ اس نے تیمم کر کے نماز نہیں پڑھی، بلکہ اس نے کوشش کی اور کوشش کر کے پانی کو ڈھونڈا اور آخر وقت میں جا کے اس نے نماز پڑھی، جب پانی مل گیا اس نے غسل کیا پھر اس نے نماز پڑھی ہے، اور اس نے اپنے اس فعل کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حالت جنابت ہوئی، میں نے تب تک نماز نہیں پڑھی جب تک میں نے پانی کے ساتھ غسل نہیں کر لیا، جب میں نے پانی کے ساتھ غسل کیا تو نماز کا آخر وقت تھا، میں نے آخر وقت میں نماز پڑھی، تو کیا میں نے درست کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا اصبتا، تو نے عمدہ کیا، خوب کیا۔ اس کی تشریح آگے دوسرے شخص سے بھی ہو رہی ہے، فاجنب رجل آخر، ایک اور شخص تھا اس کو حالت جنابت ہوگی، فتیمم،
جب حالت جنابت ہوئی فتیمم، فوراً اس نے تیمم کیا، پانی نہیں تھا، فوراً اس نے تیمم کر لیا، بغیر توقف کے تیمم کر لیا۔ جب تیمم کر کے انہوں نے نماز پڑھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حالت جنابت ہوئی، میرے پاس پانی نہیں تھا، میں نے تیمم کر لیا، تو کیا میں نے اچھا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبتا، تو نے عمدہ کیا، تو نے اچھا کیا۔ تو یہ اثنا عشری صاحب سے اگر کوئی پوچھ دے اس بات کو کہ لا تصلی فلم تصلی، اگر اس سے تارک نماز ہونا لازم آتا ہے تو فلم یصلی وہی سنن نسائی جہاں سے تو نے روایت پڑھی ہے، وہی سنن نسائی سے یہ صرف دوسرے ورق پر وہ حدیث پاک موجود ہے جس میں فلم یصلی فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ موجود ہے۔ تو اگر فلم یصلی فلم تصلی سے تارک ہونا لازم آتا ہے تو اسی طرح فلم یصلی سے تو بدرجہ اولا پھر تارک نماز ہونا لازم آئے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو لہذا جیسے یہاں پر یہ عبارت ہے کہ پانی ملا اور آخر وقت میں نماز پڑھی، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں یہی ہے کہ فلم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ پانی مل گیا پھر نماز پڑھی، اگرچہ آخر وقت میں نماز پڑھی ہے۔ تو لہذا حدیث کو گڑبڑ نہ کرو، حدیث کو نہ بدلو اپنے مذموم مقاصد کے لیے، بلکہ جہاں جو آیت ہے اس کو اس کی معنی میں بیان کرو، اس کو اسی حدیث میں بیان کرو۔ اگر تو خود کو محقق کہتا ہے لیکن اگر پھر خیانت کرتا ہے تو پھر تو فتنہ ہے۔ تو جی اب یہ دونوں طرف کا موقف آپ نے سنا ہے، کن کے دلائل آپ کو زیادہ قوی لگے ہیں؟ کمنٹس باکس کے اندر آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے۔